غور کریں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ یقیناً یہ کوئی پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہے، یہ نگر پریشد کا الیکشن ہے، چیئرمین کا اور اراکین بلدیہ کا الیکشن ہے۔ پارلیمانی الیکشن میں تو مجلس نے اپنا امیدوار نہیں کھڑا کیا تھا۔ اسمبلی کے الیکشن میں جس کو ہم نے ٹکٹ دیا وہ صاحب کدھر ہے وہ ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہتا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بار جب کبھی الیکشن آتا ہے ہمارے سامنے اس بات کو لا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، اگر اب کی بار ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو دشمن کامیاب ہو جائے گا۔ یہ 70 سال سے یہی ڈائلاگ بولا جا رہا ہے، اگر نہیں دیں گے تو دشمن کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائی، ہم نے کبھی دشمن کا ساتھ دیا نہ کبھی دیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر جن کو ہم نے کامیاب کیا وہ ہمارے اصلی اور ظاہری دشمن سے زیادہ دشمنی کر رہے ہیں۔ ان کا اقتدار ان کے پاس رہا 15 سال تک، کانگریس اور راشٹروادی کے پاس رہا۔ برسوں سے یہاں پر ایک صاحب جیتتے رہے اور منسٹر بھی بنتے رہے، مگر آپ خود اندازہ لگائیے کہ قحط پانی نہیں آتا، یہاں پر بارش نہیں ہوتی۔ پورے مہاراشٹرا میں سب سے زیادہ اگر خودکشی کہیں کسان کرتا ہے تو عثمان آباد میں کرتا ہے۔ کہیں پر اگر زیر زمین پانی میں فلورائڈ ہے تو یہیں پر ہے۔ مہاراشٹرا کے سب سے بیکورڈ گاؤں یا ضلع کہیں پر ہے تو عثمان آباد ضلع میں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اب کی بار آپ متحدہ طور پر اپنا ایک ایک ووٹ، یہ جو نشان ہے ظفر علی مرچنٹ صاحب کا پانی کی موٹر کا، پانی کی موٹر پر آپ ووٹ لگائیے، بٹن دبائیے۔ یہ این سی پی کی گھڑی جو ہے اس کا ٹائم ہمیشہ سے رک گیا۔ جب سے مجلس یہاں پر مہاراشٹر میں آئی، جب سے مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹر میں آئی، این سی پی کی گھڑی کا کانٹا ہلتا ہی نہیں ہے۔ اور این سی پی والے بولتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے۔ آج سے 3 دن پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم کے ساتھ این سی پی کے پریزیڈنٹ کیا کر رہے تھے؟ مٹھائی کھا رہے تھے، گھر کے فوٹو لیے، ان کو مبارکباد دیے، گفتگو کیے اسٹیج کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، اس کو اعتراض نہیں ہے، مگر جب آپ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم مودی سے اور آپ ان سے سب کچھ کر لیتے ہیں، تو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھائے۔ ہم بی جے پی کی مخالفت کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس لیے کرتے رہیں گے کہ سمندر کے 2 کنارے کبھی ایک نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے آپ۔ سمندر کے 2 کنارے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ بیچ والے ہمیشہ کبھی یہ کنارے پہ آنے کی کوشش کرتے، کبھی وہ کنارے پہ آنے کی کوشش کرتے، مگر اب جو مہاراشٹر میں جو ایک سیلاب اور طوفان اٹھا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے روپ میں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ایک ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو پہلے فیز کے الیکشن ہو رہے ہیں، جہاں جہاں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہوئے، جہاں جہاں بھی ہمارے ذمہ دار گئے، وہاں پر عوام کا ازدحام رہا، وہاں پر عوام کی دعائیں اور محبت ہمارے ساتھ رہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کو بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان کامیابی سے اللہ ہم کو نوازے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تیسرا اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے، بلکہ ہم تمام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے کہ آج کلکتہ سے اعلان ہوا، آل انڈیا پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا کہ ہم حکومت کی طرف سے شریعت میں مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، یہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری پہچان کا مسئلہ ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم اچانک ان کے سینے میں مسلم خواتین سے محبت پیدا ہو گئی، اور ہندوستان کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلم خواتین کو انصاف دلا کر رہوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ بمبئی میں آج
راستے میں آ رہا تھا تو ایک پریس کے رپورٹر نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ اویسی صاحب، ہندوستان کے وزیر اعظم نے بمبئی میں ایک گانے کا پروگرام ہو رہا، کوئی یورپ سے بہت بڑے گانے والے آئے، انگریزی گانا گاتے، اس کا نام یہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کرے تو ٹھنڈا کھیل، کولڈ پلے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے ٹھنڈا کھیل۔ ٹھنڈا کھیل میں ہمارے وزیر اعظم پہنچ گئے اور تقریر کر کے لوگوں کو بول رہے ٹھنڈا کھیل میں ایسا ہو رہا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کولڈ پلے میں جا کر اپنا پلے کر رہے ہیں، وہاں پر پلے کریے، شریعت میں آپ پلے نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ شریعت کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، شریعت عمل آوری کا مطالبہ کرتا ہے۔ شریعت ہم تمام سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو۔ اگر تم اس کو نافذ نہیں کرو گے، اگر تم اس کا تحفظ نہیں کرو گے تو تمہاری حفاظت نہیں ہوگی، اگر تم اس کی تحفظ کرو گے تو تمہاری حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ پاک پروردگار کا بنا ہوا قانون ہے۔ اگر ہم اس کی تحفظ کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو یاد رکھو اللہ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ صبح قیامت تک کوئی اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ دنیا نے دیکھا کہ فرعون تھا، نمرود تھا، یزید تھا، یہ سب آئے چلے گئے، اپنا اپنا ظلم کیے، مگر اللہ کا قانون برقرار رہا۔ دنیا جب تک رہے گی انشاءاللہ تعالی شریعت اس وقت تک رہے گی۔ یہ ایسے بہت سے وقت کے فرعون اور نمرود آ کر چلے جائیں گے جن کو بڑا ظلم ہوتا ہے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو سمجھتے یہ ہے کہ اب میں وقت کا بادشاہ ہوں، بہت کچھ کر جاؤں گا، مگر ہم نے دیکھ لیا، تاریخ ہم کو سبق سکھاتی ہے کہ دلی کی سرزمین پر 800 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ بڑے بڑے ظالم اور جابر آ کر دلی کے سلطنت کے تخت پر بیٹھے، مگر جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو ان کی خبر کو بھی کوئی نہیں جانتا، ان کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا۔ ہم سے اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں، اور ہم اپنے مذہب پر چلنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے مذہب پر چلیے۔ آپ بار بار یہ کہنا کہ میں عورتوں کو انصاف دلاؤں گا، سہارنپور کی تقریر آپ کے سامنے وزیر اعظم بول رہے ہیں کہ ٹیلی فون پر کیا کوئی طلاق دے سکتا ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے وزیر اعظم، ٹیلی فون کی آپ بات کریں تو آپ بتاؤ آپ کتنے مرتبہ ٹیلی فون سے بات کیے؟ کتنے ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں؟ مگر ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسلم خواتین کو انصاف دلاؤں گا۔ پرائم منسٹر جہاں پبلک کو دیکھتے بھائیو بہنوں شروع ہوتے ہاتھ پھرانا شروع کرتے، کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، شریعت کوئی مذاق نہیں ہے، سمجھو پہلے اس کو آپ۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ ہمارے تعلق سے اچھا نہیں سوچ سکتے، میں جانتا ہوں کہ آپ ہماری شناخت کو چھیننا چاہتے ہیں، مگر کم سے کم اس عظیم عہدے کا تو لحاظ رکھو آپ جس پر آج آپ فائز ہیں، اور وہ عظیم عہدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ کا ہے جس میں آپ کو تمام مذہب کو ایک ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ اور وزیر اعظم اگر آپ مسلم عورتوں سے انصاف کرنا چاہتے ہیں تو عثمان آباد کا کثیر اجتماع، مجھے اجازت دیجیے اس بات کو کہنے کے لیے، یہ کثیر اجتماع آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر آپ مسلم عورتوں سے انصاف کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے ذکیہ جعفری سے انصاف کر دیجیے، جس کے آپ چیف منسٹر تھے، گجرات کے آپ چیف منسٹر تھے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے احسان جعفری کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایک 75 سالہ ضعیف عورت
آج بھی در در پھر رہی ہے کہ میرے شوہر کو مارنے والوں کو سزا ملے. کیا وزیر اعظم آپ ذکیہ جعفری سے انصاف کریں گے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کیا آپ عشرت جہاں سے اور اس کی ماں